ایک گاؤں میں ایک بنیا بھی رہا کرتا تھا جس کی ایک دکان بھی تھی، جہاں سے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات کا سامان لیا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر بنیے سے قرضہ بھی لے لیا کرتے تھے، اور پھر بنیا ان کی گردن پر سوار ہو کر انہیں سود و بیاج میں پھنسا کر اپنی چکی میں پیستا تھا۔ گاؤں کے عقل مند افراد تو بنیے کی ان ہتھ کنڈوں سے بچ جاتے تھے، سادہ لو افراد ہی اپنی معاشی ضروریات کے باعث بنیے کے چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ ان میں سے ایک رحیمو کسان بھی تھا جو اپنی کم آمدنی اور بیوی کی بے جا فرمائشوں کے باعث اکثر بنیے کا مقروض رہتا تھا۔ رحیمو کی بیوی اپنے شوہر کی آمدنی کے بجائے اپنی فرمائشوں کا ڈول ڈالے رکھتی تھی، جس کی بنا پر رحیمو اکثر پریشان رہا کرتا تھا۔ ایک دن رحیمو کی بیوی نے رحیمو سے فرمائش کی کہ اس کا دل حلوہ کھانے کا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے رحیمو نے بنیے کا ادھار چکایا تھا۔ بیوی کی بات سن کر رحیمو پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر رحیمو کی بیوی غصے میں آ گئی اور اس سے لڑنے لگی۔ بیوی کی لڑائی سے تنگ آ کر رحیمو بنیے کی دکان سے سامان لینے چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک پڑوسی ملا جس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ رحیمو نے بتایا کہ بنیے سے کچھ سامان ادھار لینے جا رہا ہے۔ اپنے پڑوسی کو بتا کر وہ بنیے کی دکان پر پہنچا۔ بنیا رحیمو کی شکل دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے ادھار چاہیے۔ بنیے کو تو رحیمو جیسے افراد کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ بنیے نے فوراً مصنوعی مسکراہٹ کو سجایا اور رحیمو سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے۔ رحیمو نے اس حلوے کا سامان بتایا جس میں بہت سارے میوہ جات کی بھی ضرورت تھی۔ بنیے نے کہا کہ سامان تو میں دے دوں گا مگر اصل رقم سے دگنا دینا پڑے گا۔ رحیمو اپنی بیوی کی چک چک سے پریشان تھا۔ اس نے بنیے کی بات پر حامی بھر لی اور سامان لے کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا اور سامان لا کر بیوی کے ہاتھ میں دھر دیا۔ بیوی نے بہت سارا حلوہ بنایا اور پورے محلے میں بانٹا۔ مفت کا حلوہ کھا کر سب نے رحیمو کی بیوی کی بہت واہ واہ کی اور رحیمو کی بیوی کی انا غباروں میں اور ہوا بھر گئی۔ چند دن بعد بنیے نے رحیمو سے رقم کا تقاضا شروع کر دیا۔ رحیمو کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ بنیے کا قرضہ واپس کر پاتا۔ وہ بنیے سے کچھ دن کی مزید مہلت مانگ لیتا تھا، مگر جب کافی مہلتیں دینے کے باوجود بھی بنیے کی رقم کی واپسی کی کوئی شکل نہ نکلی تو بنیے نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ رحیمو کے گھر آتا اور شور شرابہ کرتا۔ رحیمو مارے شرمندگی کے پورے گاؤں میں اپنا سر جھکائے گھومتا رہتا۔ ایک دن اسی پریشانی میں کھیتوں سے اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ اسے اپنا وہی پڑوسی ملا۔ پڑوسی نے کہا کہ میں اسی وقت کے لیے تمہیں سمجھاتا تھا، اور پڑوسی نے اپنی جیب سے بنیے کی رقم رحیمو کو دی کہ وہ بنیے کو اس کا ادھار واپس کر کے بے عزتی سے بچ سکے۔ رحیمو اپنے پڑوسی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور اس نے سوچ لیا کہ اب اپنی بیوی کی کوئی بے جا فرمائش پوری نہیں کرے گا۔ نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنی کو پیسے کے وعدے پر ٹالنے سے کہیں آسان کام تھا۔